آپ کے سامنے کہتا ہوں، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں، نہ ہم کسی عدلیہ کے نمائندہ ہیں، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا ادارے کے نمائندہ ہیں، نہ ان کے اعلیٰ کار ہیں. ہم صرف اور صرف وکیلوں کے نمائندہ ہیں، آپ کے نمائندے ہیں. اور آپ لوگوں کی جو عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کی عزت کو ہم بڑھا کے پیش کریں گے. کبھی زندگی میں آپ کی عزت کو خراب نہیں ہونے دیں گے. کالے کوٹ کی عزت کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں. ہمارا ایم صرف ایک ہے کہ وہ یہ جو وکلا کی تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے ماڈل ٹاؤن کی حد تک وہ وکلا کے لیے باعث تکلیف ہے. اور کوئی بھی جو ہے پروفیشنل وکیل اس کے اوپر کوئی ایسی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے. یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ڈسٹربنس کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس کو ہم نے بھرپور طریقے سے کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے. اور جو 780 کی FIR کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کی ایک پلاننگ ہے کہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے الجھا دیا جائے اور آپ کو کئی ایک نئی چیزوں کے اندر ڈال دیا جائے کہ مختلف پچھلے سالوں کی جو FIRs اٹھا کے وقوعوں کو بنا کے FIR دی ہیں اس پہ 780 لگایا ہے. ہم نے اس کو بھرپور کنڈیم کیا ہے، ہر فورم پہ کنڈیم کیا ہے. اس کے علاوہ میری محترم چیف جسٹس صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. اس میں میں نے ان کو کہا کہ یہ جب زاہد برائے کا واقعہ ہو رہا تھا، انہوں نے ہم سے رپورٹ منگوائی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا لائسنس ہمارے پنجاب بار کونسل کا وہ نمائندہ نہیں ہے، ممبر نہیں ہے، اس نے اپنی ٹرانسفر کروائی ہوئی ہے ممبرشپ اسلام آباد. ان بٹوین ہم نے اس کا لائسنس سسپینڈ کیا ہوا ہے اور ڈسپلنری کمیٹی نے اس کو بھیجا ہوا ہے کینسلیشن کے لیے. آپ کے پاس آپ کا ٹریبیونل ایکٹیو نہیں ہے، آپ اپنے ٹریبیونل کو ایکٹیو کریں. ہمارا جو ہے سیلف جو احتساب ہے، بار کونسل جو اپنے اوپر اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ کوئی اگر وکیل کوئی غلط کام کرتا ہے تو بار کونسل اس کو خود سزا دے رہی ہے. آپ اس کے اوپر یہاں کوئی کنٹیمپٹ نہ لگائیں، نہ اس طرح کی کوئی 780 وکیلوں کے پہ لگائیں. میری باقاعدہ اس سے بات ہوئی ان لوگوں سے اور میں نے اپنا بھرپور جو ہے وہ رد عمل دیا کہ یہ 780 ہے اور یہ کنٹیمپٹ کا کیس نہیں ہے. مگر حالات اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو محترم اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ اس سے پہلے تو بالکل صحیح ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ جا کے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کے وہ جو اپنا ورژن ہوتا ہے اس کو ہی نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اسی چیز کے اوپر صاحب بالکل آپ کے سامنے بالکل واضح ہوں کہ ہم سارے لیڈرشپ جو ہمارے آپ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں، نہ ہم کسی عدلیہ کے نمائندہ ہیں، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا ادارے کے نمائندہ ہیں، نہ ان کے اعلیٰ کار ہیں. ہم صرف اور صرف وکیلوں کے نمائندہ ہیں، آپ کے نمائندے ہیں. اور آپ لوگوں کی جو عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کی عزت کو ہم بڑھا کے پیش کریں گے. کبھی زندگی میں آپ کی عزت کو خراب نہیں ہونے دیں گے. کالے کوٹ کی عزت کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں. میں گادر بخش بٹ صاحب، اسد حضور بٹ صاحب، جتنی بھی ان کی کیبنٹ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، لاہور بار ایسوسی ایشن، کوئی ایسی پاکستان میں بار نہیں ہے جو اس ایشو پہ متحد ہے. ساری کی ساری بار یہ کہتی ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اور 780 اور جو باقی معاملات ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. تو میں ان سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ جب ایک موقع کے اوپر تمام کے تمام بار ایسوسی ایشن ایک پیج پہ ہیں تو وہ رائٹ ہے، وہ حق پہ ہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. اس بنا کے اوپر میں نے ابھی بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سپیس مانگ رہے ہیں، ہمیں آپس میں سپیس نہیں دینی چاہیے. اگر وہ آپ کو آپ کے کسی چیز میں ابلائز کرتے ہیں، کسی کیس میں وہ آپ کو یا مجھے ابلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ ابلائز نہیں ہونا چاہیے. ہم اس ابلائز کو ختم کریں اور اس کو کہیں کہ ہمارا جو وکلا کا حق ہے وہ پہلے نمبر پہ دیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. باقی میرٹ پہ باتیں میرٹ پہ ہونی چاہیے. کیسز کے اندر وہ جو چیزیں ہمیں وہ میرٹ بھی دینا چاہتی ہیں تو میرٹ پہ دیں، مگر اس کے کمپرومائز نہیں کریں گے ہم لوگ. وہ سپیس لینے کے اس سلسلہ کار میں کوئی ایک بار ان میں سے کوئی سپیس دیں. اگر آج ہم نے یہ میسج اسٹرانگلی دے دیا، جیسے شفقت چوہان صاحب نے کہا ہے کہ ایک پیج پہ تمام بار ایسوسی ایشن کھڑی ہیں، آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. اس نوٹیفیکیشن کو واپس کریں اور فوراً واپس کریں اور 780 کی جتنی بھی FIRs ہیں فوراً جو ہے وڈرا کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں. میں نے کل CJP صاحب سے بھی بات کی، میں نے ان کو بھی کہا کہ سر یہ 780 کی FIR جو ہیں یہ وکلا کے اوپر پچھلے کیسز اٹھا کے دی جا رہی ہیں، یہ وکٹیمائزیشن ہے.
انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو دہشت گردوں پہ ہوتی ہیں. میں کہا سر تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل ہم دہشت گرد بن گئے ہیں. انہوں نے کہا ایسی ہرگز نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بھی میرے پوائنٹ کو ریئلائز کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں اس موضوع کے اوپر, اور انہوں نے مہربانی فرمائی اس موضوع کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کی نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی بات کرتا ہوں اور آپ کے 780s کے اوپر بھی بات کرتا ہوں, اور میں ویسے بائی دا وے جو صوبائی ہوتے ہیں اس معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا. تو میں نے کہا سر یہ تصادم کا خطرہ ہے, جب ادارے آپس میں تصادم کرتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے, یہ کسی ایک کا نقصان نہیں ہونا. جہاں پہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ادارے کو رن کر رہے ہیں, ہم اپنے ادارے کو رن کر رہے ہیں, ہم اپنے ادارے کو پرامن رکھے ہوئے ہیں. ہر وکیل کو کہا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, کسی قسم کا ہم نے وائلنس پہ یقین نہیں رکھنا. مگر جتنا لمبا ایشو کیا جا رہا ہے یہ ہے نہیں. ایک لمحے کی بات ہے, اے سی کمیٹی کی رپورٹس بھی آئی ہوئی ہیں, ہمارے حق میں آئی ہوئی ہیں. تمام کے تمام ججز نے وہاں پہ 2-3 ججز نے وزٹ کیا ماڈل ٹاؤن کا, اور انہوں نے بھی ان کو رپورٹ دی ہے. مگر وہ جو ہیں وہ اے سی کمیٹی میں رکھنے کو تیار نہیں ہے, ایجنڈا ہی نہیں ہوتا ہمارے اے سی کمیٹی کے اوپر اس نوٹیفیکیشن کی بابت. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر آپ کی جو اے سی کمیٹی میں جو آپ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں, میں ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ یہ اس اے سی کمیٹی میں لے جائیں آپ کا میٹر. اس بنا کے اوپر بھی آپ لوگوں سے بھی ہمیں پرامن رہنا ہے. اگر ہم آپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو ہم پہ یقین کرنا پڑے گا, اور جو یقین ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح ہی ہے کہ جب آپ کا یقین ہم سے شیٹر ہوگا تو ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ پوری بار ایسوسیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ریکویسٹ وکلا کے اندر یونٹی ہے وہ کبھی جو ہے ختم نہ ہونے دیں. ہم متحد ہیں تو ہماری عزت ہے. اگر ہمارے اندر سے کسی کو سپیس دے دی گئی اور وہ جج صاحب اپنے مس یوز کر گئے ہمیں, تو پھر یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا اور وکلا کی عزت بھی ختم ہو جائے گی. تو میری بٹ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آگے لگ کے, ہمیں بڑے بھائی ہیں ہمارے, ہم آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ صاحب 2 دن کے اندر اگر یہ الٹیمیٹ بٹ صاحب فرما دیں تو مجھے امید ہے کہ اسی ہفتے میں یہ تینوں مقام جو آپ کے ایجنڈے پہ مکمل ہو جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ میں اپنے پھر آخری سبمیشن کے ساتھ کہ باقی جو ادارے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت بار اور بینچ کے ساتھ ہے. ہم نے ہمیشہ ججز کو عزت دی ہے, اور ہمیشہ جو بینچ تھا وہ آپ لوگوں میں سے اپنی پاورز ڈھونڈتا تھا کہ یہ بینچ بار میرے ساتھ ہے تو میں پاورفل ہوں. جب سے انہوں نے اس کو کسی اور طرف سے ڈھونڈنا شروع کیا ہے تو وہ نقصان ان کو ہوا ہے کہ وہ بھی پاورفل نہیں رہے اور یہ خط آنا شروع ہو گئے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وکلا کے اندر جو ان کو پتہ چلا کہ وکلا کو کمیونٹی کو ایز اے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم نے جج صاحب کو بھی کہا ہے کہ ہم رول آف لا پہ کھڑے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں. آپ مہربانی فرما کے اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کریں اور 780s کی FIR ختم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اتنی کرے.